وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم شخصیت کو مؤثر بنانے کے سلسلے میں اگلی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری روایت سے بات شروع کروں گی۔ آپ نے فرمایا کہ انسان سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ کانیں کیا ہوتی ہیں؟ جہاں سے مائنز نکلتے ہیں پہاڑوں کے اندر۔ جو تم میں زمانہ جاہلیت میں بہترین اوصاف کے مالک تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں۔ یہ اچھے اوصاف یعنی کوالٹیز انسان کا قیمتی سرمایہ ہیں اور یہی ان کی کامیابی کا راز اور ذریعہ بھی، کہ کسی انسان کی شخصیت اس بات سے بالاتر ہوتی ہے کہ اس کا کیا دین ہو یا اس کا کیا مذہب ہو۔ یہ جملہ لکھ لیجئے، انسانی شخصیت اس کے دین کی محتاج نہیں ہوتی۔ انسان کے اندر جو اچھی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ دنیا کے کسی خطے میں چلا جائے، کسی دوسرے دین میں پیدا کیا جائے یا اس کو انوالو کیا جائے، لیکن اس کی شخصیت اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ ہاں، تھوڑا سا رخ بدل جاتا ہے، انسان کے سامنے کوئی بنیادی مقصد نہیں ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کی غلط چیزوں میں استعمال ہونے لگتی ہے۔ لیکن جب ایک انسان کا دین درست ہوتا ہے تو اس کی وہ ساری صلاحیتیں دین کی طرف آنے لگتی ہیں، اچھے کام کی طرف آتی ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص بہادر ہے تو وہ بہادری اس کے اگر دنیا کے کاموں کے لیے تھی اور وہ اس سے صرف لڑنے جھگڑنے کا اور لوگوں کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے میں گزرتا تھا، تو اگر وہ دین پہ آئے گا تو اس کی وہ بہادری اللہ کے دین کے دفاع کے لیے استعمال ہوگی۔ تو لہٰذا ہم سب نے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مائنز پہاڑوں کے اندر ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے اندر بھی بہت ساری چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اس کو کبھی ڈسکور نہیں کیا۔ افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں اس کا رجحان ہی نہیں، رواج ہی نہیں۔ ہم گھنٹوں استعمال کر سکتے ہیں شادیوں بیاہوں کے لیے، دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ہم گھنٹوں لگا سکتے ہیں، ایک ایک فنکشن کے لیے ہم کئی کئی دن تک جا سکتے ہیں، مال کمانے کے لیے بھی وقت لگانے کو تیار ہیں، دور سے کھانا کھانا ہو تو جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہیں وقت ملتا تو ہمیں صرف اپنی ذات کے لیے وقت نہیں ملتا۔ لہٰذا سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ ہماری اپنی ذات ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، پہلے سوچئے، دوبارہ سوچ لیں۔ جو لوگ یہ کمٹمنٹ نہیں کر رہے ان کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، ویسے سننا بھی فائدہ دیتا ہے صرف معلومات تک، تاکہ دوسروں کو ہم پرکھ لیں، لیکن اگر حقیقت میں آپ اپنی شخصیت کو بدلنا چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کو وقت دینا پڑے گا۔ اور یہاں ایک اور بات کہوں کہ عمر کا کوئی تعلق نہیں اس سے۔ اگر آپ 60 سال سے اوپر جا چکے ہیں، ایون 70 میں ہیں، یا ابھی آپ ارلی ٹینز میں، انشاءاللہ تعالی دونوں صورتوں میں بات ممکن ہے، کیونکہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جب ہمارے اندر یقین پیدا ہوتا ہے نا ایک کام کا کہ میں یہ کر سکتی ہوں، میں چینجیبل ہوں، آئی کین چینج مائی سیلف، اور ہم سب کو بہت زیادہ اس چیز پہ شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کا بھی اور اس وقت کا بھی، کہ ہمیں ہماری چھپی ہوئی چیزیں پتہ چلیں گی اور پھر ہم اس کا علاج کریں گے۔ آپ کا بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی چھپی ہوئی چیزیں آپ کے سامنے لائے اور پھر آپ کی مدد کرے کہ آپ اس کو اپنے اندر سے نکالیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بارے میں بہت غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں انسان اپنے اندر سمجھتا ہے کہ بہت اچھی ہیں، لیکن بعض دفعہ پھر جب ان کا کوئی پیارا ان کو یقین دلاتا ہے، احساس دلاتا ہے، یا انسان کسی تجربے سے گزرتا ہے تو وہ اپنے بارے میں بہت کچھ ڈسکور کرتا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ ہمارے بزرگ کیا کہا کرتے تھے کہ ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ تو زندگی تجربات کا نام ہے، تجربات کے بعد تو انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہی ہے، کیوں نہ ہم پہلے سے ہی اپنے آپ کو دیکھ لیں، کیونکہ عربی کا ایک محاورہ بھی ہے کہ جو شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے
وہ داخل ہو ہی جاتا ہے۔ اگر آپ نے واقعی کوشش کی، انشاءاللہ ایک خوبصورت پرسنالٹی آپ کی منتظر ہے، اس کو شیک ہینڈ کیجئے۔ انشاءاللہ وہ دن آپ کی زندگی کا بہت خوبصورت دن ہوگا، جس دن آپ کو اپنی کوئی ایک برائی پتہ چل گئی، آپ نے اس کو ریئلائز کر لیا اور اس کے بعد پھر اس کو نکال دیا۔ وہ رات جو ہوگی نا، آپ کو نیند جیسی آئے گی، شاید آپ نے ابھی اس کو کبھی انجوائے نہ کیا ہو۔ اسی طرح ایک اچھی عادت جب آپ کو پتہ چلے گی کہ آپ کے اندر ہے لیکن مزید اچھی ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ایک بہت پیاری ڈسکوری ہوگی۔ تو ہم مختصراً کہہ سکتے ہیں کہ شخصیت یا پرسنالٹی کیا چیز ہے؟ شخصیت چلتی پھرتی عادتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی مختلف لوگوں نے جو تعریفیں کی ہیں، سب کا خلاصہ ایک ساتھ کروں اگر، تو کیا ہے؟ چلتی پھرتی عادتوں کے مجموعے کا نام۔ لکھیے ذرا اپنے نام کے آگے، میری شخصیت کیسی ہے؟ جیسی میری عادتیں ہیں۔ چلتی پھرتی سے مراد یہ ہے کہ ڈیلنگ، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے وقت جو میرا معاملات ہوتے ہیں، یہی ہے میری شخصیت۔ اب میں اس کو کوئی اور نام دوں، میں نے اپنے نام کے ساتھ کوئی سابقے لاحقے لگائے ہوں، لوگ مجھے باس کہیں، لوگ مجھے میڈم کہیں، لوگ مجھے سر کہیں، یہ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن میں اصل میں وہ ہوں جو میری عادتیں ہیں۔ اور اچھی عادات انسان کی اچھی شخصیت ہونے کی علامت ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ انسان کی زندگی میں وہ کہاں پہنچے گا، آگے بڑھے گا یا کہیں رک جائے گا، اس کا بہت بڑا انحصار انسان کی عادات پہ ہوتا ہے۔ اگر اس میں لباس کی پاکیزگی، اس کی گفتار میں نرمی، کھانے پینے میں وہ اچھے مینرز رکھتا ہے، جسمانی ضرورت کے سلسلے میں ورزش اور غسل کی جانب توجہ دے، عقل کی تہذیب و تربیت کی جانب توجہ دے، تو ہو نہیں سکتا کہ انسان وہ تمام کامیابیاں حاصل نہ کرے جو دنیا کے کسی بھی انسان کو حاصل ہوئیں۔ تو لہٰذا ہم نے انشاءاللہ تعالی چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر کون سی چیزیں ہیں اور کون سی نہیں ہیں۔ اور شخصیت ایک انسان کی ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ پڑتا ہے۔ ہر انسان اپنے گھر میں اپنی شخصیت کی وجہ سے ماحول میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ چلیے ایک ایکٹیویٹی کریں گے، میں بولوں گی، آپ سوچیں گے، 3 قسم کے لوگوں کی بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اور پھر آپ اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ میں ان 3 میں سے کون سی ہوں۔ ایک صورتحال آپ کے سامنے کریٹ کرتی ہوں، پھر آپ بتائیے کہ آپ ان 3 میں سے کون سے لوگ ہوں گے۔ بالفرض ایک نہر ہے، سوچ لیا آپ نے، امیجن کیجئے، بڑی تیزی سے بہہ رہی ہے، اتنا پانی ہے اس میں کہ اس کے ارد گرد کی بستیوں میں تباہی ہو رہی ہے، اور جو بستی میں رہنے والے ہیں ان کو یقین ہو گیا کہ اگر اس کا پانی نہ رکا، اسی طرح یہ بہتا رہا، ہم سب ڈوب جائیں گے۔ اب بتائیے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کریں گے؟ سوچیے آپ، میں 5 سیکنڈ دے سکتی ہوں آپ کو۔ نہر ہے، بہت تیزی سے پانی اس میں آ رہا ہے، بستی کے اندر سیلاب اور فلڈنگ ہو رہی ہے، اگر اسی طرح پانی آتا رہا تو بس ساری بستی ڈوبے گی۔ اب اس مسئلے کا حل آپ کیا کریں گے؟ چلیے اب آپ نے سوچ لیا ہوگا، اس کو لکھ لیں، اس کو کاٹیے گا نہیں، کیونکہ یہی چیز پھر آپ بعد میں ڈسکور کریں گے۔ تھوڑی سی میں آپ کی مدد کرتی ہوں، 3 قسم کے گروہوں کا ذکر کرتی ہوں، پھر آپ اس میں دیکھیں گے کہ کیا بہتر حل تھا۔ ایک گروہ ایسا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی تمام قوت اور اسباب اس کو روکنے اور اس کے فلو کے آگے کوئی رکاوٹ لگا دیتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہر کے آگے کوئی بیریئر لگا دیتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بڑی سی لوہے کی چادر، کوئی کچھ جیسے ڈیمز ہوتے ہیں، ایک وال لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب کچھ اور دوسرے اٹھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ٹھیک حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا سورس ڈھونڈتے ہیں کہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، اور اس سورس کو اگر ہم نے بند کر دیا تو نہر کا زور کم ہو جائے گا اور نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ چلیے یہ دوسرا گروہ تھا۔ ابھی میں نتائج نہیں بتاؤں گی کہ کیا ہوئے، آپ پہلے اپنے آپ کو چیک کریں گے۔ تیسرا ایک گروہ تھا، اس نے کہا کہ یہ بھی درست بات نہیں، اس نے نہ تو پانی کو روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کا کوئی سورس ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ جہاں سے پانی آ رہا ہے اور بند کیا جائے، اور نہ کوئی رکاوٹ ڈالی، بلکہ اس نے کیا کیا کہ ایک ایسا راستہ بنا دیا، اس نے نہر کا رخ کچھ اس طرح سے موڑ دیا کہ جہاں خشک زمینیں تھیں، بنجر زمینیں، جہاں پانی کی ضرورت تھی،
یا کوئی پانی کے گھڑے تھے جہاں تالاب بن جائیں، اس طرف اس نہر کا رخ موڑ دیا۔ چلیے اب یہ بتائیے کہ آپ نے جو تینوں باتوں کے سننے سے پہلے اپنے لیے سوچا تھا وہ کیا تھا؟ اب آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتی بھی جاتی ہوں۔ آپ نے پہلا سوچا تھا، آپ نے دوسرا، آپ نے اسباب، بس یہ آپ کی ڈسکوری ہو رہی ہے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ جس نے پہلی بات کی اس کا بھی ریئیکشن دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ جب وہ پانی کو روکنے کے لیے آگے کوئی دیوار لگاتا یا کوئی اس کے آگے لوہے کی چادر ڈالتا، فائدہ کیا؟ ایک جگہ سے پانی کو روکتے تو دوسری طرف سے نکلنے جاتا، بلکہ پریشرائز ہو کے مزید تباہی پھیلتی۔ بیکار تھا۔ کہتے ہیں نا دریاؤں کے آگے بند نہیں بنتے، دریا بہتے ہی اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب چھوٹی چھوٹی ندی نالوں کو تو فورس کر سکتے ہیں لیکن دریاؤں کے بند نہیں بنتے۔ اب دوسرے جنہوں نے اس کا کوئی سورس ڈھونڈنا چاہا تو آپ بتائیے کہ کیا سورس مل سکتا ہے؟ اگر مل بھی گیا، وہ ایک سوراخ کو بند کریں گے نا کہ یہاں سے پانی نکل رہا ہے تو دوسری طرف سے پانی نکلنے لگا اور چشمے کے ابلنے میں کوئی کمی نہ آئی، اور سارے سورس تو ڈھونڈ ہی نہیں سکتا۔ اتنی بڑی نہر کو تھوڑی بند کر سکتا ہے کوئی، زمین میں سے چھوٹا سا ایک فوارہ نکل رہا اس کو تو بندہ بند کرے، اتنی بڑی نہر کو کیسے بند کرے؟ گویا کہ یہ بھی فیل ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں تیسرے کو۔ اصل میں تیسرا شخص کامیاب تھا۔ اس نے نہ تو پانی کو روکنے کی کوشش کی کیونکہ اس نے جج کیا کہ پانی نہیں رکے گا، یہ میرے بس میں نہیں، اور نہ اس نے اس کے آگے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے کیا کیا؟ اس پانی کا بہترین استعمال کیا کیا جائے کہ اس پانی کو استعمال کیا جائے اور وہ اس چیز کو فائدہ دے جس کی وہاں ضرورت ہے۔ تو اصل میں کامیاب تھا یہ تیسرا گروہ۔ اس نے ریسورسز کو استعمال کیا، وسائل جو تھے اس کا اچھا استعمال کیا اور نقصان کی بجائے فائدہ ہو گیا۔ اور پہلے جو دو گروہ تھے نا، انہوں نے اپنا موقع بھی ضائع کر دیا اور وقت بھی ضائع کیا، اور ایسی محنت کی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ یہی ہے مثال عملی زندگی میں۔ آپ دیکھیے کہ نہر کے اندر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، پانی بہتا ہے تو دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو وہ پانی بہہ رہا ہوتا ہے اور دوسری اس کے ساتھ چلنے والی مٹی۔ اور انسان کن چیزوں سے بنا ہے؟ کیا اس کے اندر بھی بنیادی یہی دو فیکٹر نہیں ہے؟ یا پانی ہے یا مٹی ہے؟ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں دی ہیں، کچھ صلاحیتیں دی ہیں، ہم ان پہ چیک نہیں لگا سکتے، بند نہیں کر سکتے آپ سوراخ۔ آپ کا ایک بچہ ہے نا وہ بریو ہے، اور آپ کا دوسرا بچہ جو ہے نا وہ شائع ہے، ٹھیک ہے، وہ رہیں گے۔ تھوڑا بہت چینج کیا جا سکتا ہے لیکن زیادہ نہیں۔ عقل مند کون ہے؟ جو اپنی عادات کو پہچان کے ان کا بہترین استعمال کرے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، بہت خوب بولتا ہے۔ آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں، اس وقت بچوں کی بات نہ ہی کروں تو بہتر ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، بہت بولنے کی صلاحیت ہے، خوب ٹاکیٹیو ہے۔ اب زبان چپ رہتی نہیں، دل چاہتا ہے بولتے ہی جائیں بولتے ہی جائیں۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ بولیں گے تو کتنی غلطیاں کریں گے اور کتنا وقت ضائع کریں گے، اور ہر وقت اپنے سر میں درد رکھیں گے، اور دوسروں کے بجائے یہ کرنے کہ اگر آپ اس بولنے کو مؤثر کر لیں، اپنے اس بولنے کی صلاحیت کو انسانیت کے فائدے میں لگا دیں، تو وہ بولنا آپ کے لیے رحمت ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو ریسورسز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اگر ہم ان کا صحیح استعمال کریں تو ہم ناقابل تسخیر اور مؤثر شخصیت بن سکتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا انکانکریبل۔ کوئی پھر ہمیں کانکر نہیں کرے گا، اتنے افیکٹو ہو جائیں گے کہ جہاں ہم کھڑے ہوں گے کوئی ہماری بات کو نگیٹ نہیں کر سکے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ دین اور دنیا کے تقاضے پورے کیے جائیں، اور اس کے لیے دیکھیں صرف مطالعے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو انسان اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا چاہتا ہے نا، اس کو پلاننگ کرنی ہوگی، ایک گول سیٹ کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ان چیزوں سے فائدہ ہوگا۔ چلیے اب یہاں پہ رکیں گے، اب وقت پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن اس میں ہم تقریباً 10 سے 12 ایسی چیزوں کو دیکھیں گے جو ہماری شخصیت کے اندر خوبصورتی پیدا کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آپ نے پورا ویک سوچنا ہے، اسی طرح کی سچویشن کریٹ کر کے اپنے آپ کو چیک کیا کریں۔ دنیا میں کسی کو بھی کسی وقت کچھ بھی کرتے دیکھیں نا، تو فوراً یہ سوچ لیا کریں کہ میں اس کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی۔ ایون آپ ڈرائیو کر رہے ہیں،
سامنے آپ نے دیکھا کہ کوئی ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا، ایک دم اس نے اپنی گاڑی کو ادھر ادھر کر کے نکال کے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اس نے سوچا میں یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن اس نے بہت آگے نہیں دیکھا، وہ پہلے تو تھوڑا ریلیکس تھا، آگے جا کے اور پھنس گیا۔ پیچھے بیٹھے آپ سوچا کریں کہ اگر میں ہوتی تو کیا کرتی۔ کسی نے جلدی میں جو ریڈ لائٹ ہے اس کو کراس کر لیا اور ایک دم زبردست قسم کی بریک لگانی پڑی، میں ہوتی تو کیا کرتی۔ تو انشاءاللہ اگلے سیشن سے پہلے ہمارا ہوم ورک یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کے رویوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، میں ہوتی ان کی جگہ تو کیا کرتی۔ اپنی سیریز کا آغاز کرتے ہیں کہ جس میں شاہراہ زندگی پر ایک مؤثر اور کامیاب شخصیت بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم بشیر جمعہ صاحب کی ایک چھوٹی سی کتاب کو فالو کریں گے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی کہ جس کو پھر انڈیویجول طور پہ ہر ایک اپنے حالات کے مطابق چینج کرے گا۔ سنتے وقت آپ کسی بھی حالات سے تعلق رکھتے ہوں، مثال ہے کہ اگر آپ کام جاب نہیں کرتی تو آپ ایک گھریلو خاتون ہیں، تو آپ اپنے آپ کو سپوز کر لیں، یعنی اس کتاب سے یا اس مضمون سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر ایک کو اپنے حالات کے مطابق خود ہی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، مؤثر اور کامیاب شخصیت کیسی ہوتی ہے۔ ہم پچھلی نشست میں دیکھ چکے کہ ایک پتھر پانی میں گرتا ہے تو لہریں اٹھتی ہیں، جبکہ کئی پتے بھی نیچے گر جائیں تو لہریں نہیں اٹھتی۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ایک انسان اتنا مؤثر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد اپنی موجودگی کا احساس دیتا ہے، اور اس کے برعکس کئی انسان بہت سارے ہونے کے باوجود نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے نہ مانتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ گھٹن کا شکار رہتے ہیں کہ کیا کریں، ہماری تو کوئی بات مانتا ہی نہیں اور ہم سے تو کوئی ڈرتا ہی نہیں۔ شاید آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہو کہ میرے سے تو کوئی ڈرتا نہیں، میرا تو کسی پہ روب نہیں چلتا۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوں کہ جو ہمیں کامیابیوں کی بجائے ناکامیوں کا شکار کر دیتی ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کامیاب شخص کون ہوتا ہے کہ جو اپنا کام بھی کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی نگاہوں میں ہر دل عزیز بھی رہتا ہے، یعنی وہ لوگوں سے کام کرواتا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں سے محبت اور عزت بھی پاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کام بھی نہیں کروا پاتے اور اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کی نظروں میں کوئی بہت زیادہ جچتے نہیں ہیں۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی ایسی خوبی ضرور ہوگی جو لوگوں کو کامیاب کرتی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناکام کرتی ہیں۔ تو دیکھیے کہ کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد تو مانگنی ہی ہے، دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہترین انسان بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کے لیے بہتر بن جاتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی انسان اکیلا کام کرے یا ٹیم بن کے کام کرے، اس کو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میرے اندر کچھ خزانے بھرے ہوئے ہیں اور ان کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اصل میں اپنی شخصیت کو ہم نے ڈسکور کرنا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنے شعبے میں اپنے ماتحت افراد کے مذاق کا شکار ہو جاتا ہے، نہ خود کوئی کام کر سکتا ہے نہ لوگوں سے کوئی کام لے سکتا ہے، وہ ہدایت اور حکم دیتا ہے اور لوگ اسے انجانے بن کر ٹال دیتے ہیں۔ اس کے ماتحت افراد نہ کام کرنے کے سینکڑوں بہانے تلاش کر لیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ سوچئے کہ لوگ آپ کا مذاق بھی اڑائیں، اکیلے میں بیٹھ کے آپ کو عطا دے کے خاموش ہو جائیں، کام بھی نہ کریں، آپ بات کہیں تو اس کی اہمیت نہ سمجھیں۔ اگر ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ ایک ناکام شخص ہے۔ اس شعبے میں ہر فرد دوسرے کو اور بالآخر اپنے متعلقہ شعبے کے ذمہ دار کو بے وقوف بنانے کا فن سیکھتا ہے۔ بالآخر وہ شخص بھی، اس کا شعبہ بھی، اس کے متعلقین بھی ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں، بدنام ہو جاتے ہیں۔ شعبے میں بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، چند افراد کا اخراج ہوتا ہے، دوسرے افراد اپنا راستہ خود تلاش کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس ادارے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اور ایک بہت بڑے آپریشن کلین اپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں تک ہم نے کمپیریزن دیکھا کہ کامیاب شخص ایک کسی فورم، کسی ادارے، کسی انسٹیٹیوٹ اور کسی گھر، میں گھر کا لفظ بار بار بیچ میں ایڈ کروں گی اس لیے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کوئی سکلز کی ضرورت نہیں، کوئی جاب کریں گے، کہیں جائیں گے، کچھ سیکھیں گے تو کریں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پڑھنے میں جہاں بھی میں کسی ادارے کی بات کروں یا انسٹیٹیوٹ کی بات کروں تو آپ فوراً اس کی جگہ اپنے گھر کو سوچ لیں، یا اگر آپ کہیں کام کرتی ہیں تو اس کو سوچیں۔ بعض دفعہ ایک شخص آتا ہے اور پورا ادارہ چمک جاتا ہے، ایسے ترقی کرنے لگتی ہے وہ جگہ،
وہ بزنس بہت فلرش کرنے لگتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ دیکھیے کہ گھر میں ایک خاتون ایسی آتی ہیں، کوئی ایک بہو ایسی آئی کہ پورا گھر ماشاءاللہ چمک گیا، سارے گھر والے آپس میں جڑ گئے، محبت ہونے لگی. تو فرق کس کا ہے؟ پرسنالٹی کا فرق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ ایک امت تھے، اس لیے کہ کامیاب پرسنالٹی تھی. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ مؤثر شخصیت اور شخصی کردار کی کنجی کیا ہے، کلید کیا ہے، کلید چابی کو کہتے ہیں، کہ کیسے پھر ہم اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں. کاروبار ہو یا دفتری زندگی، آپ منتظم ہو یا ماتحت، غرض آپ جس حیثیت میں ہوں اور زندگی کے کسی بھی میدان عمل میں ہوں، کامیابی کے لیے مؤثر شخصیت اور شخصی کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یعنی پرسنالٹی، کسی بھی جگہ ہوں تو آپ کی پرسنالٹی بہت اہم ہے. ایک اندازے کے مطابق ٹیکنیکل صلاحیت صرف 15% کردار ادا کرتی ہے، جبکہ فرد کی شخصی خصوصیات کا کردار 85% پر ہوتا ہے. کتنی اچھی بات ہے. مثلا کہ آپ دیکھیے کہ جو ٹیکنکس ہوتی ہیں نا، ٹیکنیکل تھنگس، ہم سوچتے ہیں ہم اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمارا گھر اچھا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اچھا فرنیچر نہیں ہے، اچھا گھر میں کوئی بہت زیادہ امیوزمنٹ کی چیزیں نہیں ہیں، یا ہمارے ادارے میں کمپیوٹرز نہیں ہیں. اس طرح سوچتے ہیں نا. کہتے ہیں کہ یہ صرف 15% کام کرتی ہیں اور 85% کام لوگوں سے ہوتا ہے. اب دیکھیے مشینوں کی مشینیں پڑی رہتی ہیں، چلانے والے جب ٹھیک نہیں ہوں گے تو کوئی فائدہ نہیں لے گا ان سے. اسی طرح بڑی بڑی بلڈنگز خالی پڑی رہتی ہیں جب وہاں لوگ اچھے نہیں ہوتے. ایسا شخص افراد کی تربیت کا کام کرتا ہے اور کل کے لیے لوگوں کو آج سے تیار کر لیتا ہے، جس کے باعث لوگوں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے. اس شخصی کردار کے مثبت ہونے یا مقبول ہونے کے باعث فرد نہ صرف خود خوش رہتا ہے بلکہ اس کے افسران اور اس کے ماتحت اور اس کے ساتھ کام کرنے والے بھی خوش ہوتے ہیں. ایسا شخص اپنی زندگی کے مقاصد یعنی آبجیکٹیوز اور اہداف یعنی ہدف بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر لیتا ہے. یعنی کوئی کام کرنے سے پہلے ہدف مقرر کرنا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، گول مقرر کرنا، پھر وہ اس کو کر بھی لیتا ہے. پھر اسے کام کرنے والے ساتھی بھی مل جاتے ہیں اور وہ اپنے محبوب اور مقبول کردار کے باعث اپنے لیے ایک مخلص ٹیم بنا لیتا ہے. وہ ٹیم کی کامیابی اپنی کامیابی سمجھتا ہے، وہ ٹیم اس پر جان نثار کرتی ہے اور اسے پرندوں کی طرح طوفان اور بارش کا پتہ بھی دیتی ہیں، اور خطرے کے وقت ایک مضبوط قوت مدافعت بھی بن جاتی ہیں یعنی ڈیفینڈنگ. آخرکار نتائج سامنے آنے لگتے ہیں اور بہت جلد آتے ہیں، اور اداروں کی کارکردگی اور کامیابی میں توقع سے زیادہ پیش رفت ہوتی ہے. کارکردگی بڑھانے کے باعث پیداوار ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں منافع میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے باعث مجموعی قومی پیداوار اور آمدنی میں خوشائند اضافہ ہوتا ہے. یعنی یہ ساری بات جو ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے ساتھ کر دیتی ہوں کہ جس انسان کے اندر اچھی سکلز ہوتی ہیں وہ خود کام کرتا بھی ہے، وہ کام کروا بھی لیتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں وہ اس پہ جان تک نچھاور کرنے لگتے ہیں. اور اس میں مجھے تو پھر وہی مثال سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہترین شخصیت تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں بھی کیا کہ آپ کی نرمی کی وجہ سے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کے نبی آپ اللہ کی رحمت سے اپنے ساتھیوں کے لیے بڑے نرم ہیں اور اس لیے لوگ آپ کے گرد جمع ہوتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی کی شخصیت جو ہے اس کی تعمیر جو ہے اس کو کیسے کیا جائے. یا ہم یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں کام نہیں ہوتا، میرے ارد گرد تو جتنے لوگ ہیں وہ خراب ہیں. بس اب دیکھیں کہ ایک خاتون خانہ ہے، وہ کہتی ہے میں تو جو بھی ماسی رکھتی ہوں نا وہ بس چند دن کام کر کے چلی جاتی ہے. آپ سوچیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے ویسٹ میں رہنے والوں کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن عموماً جو اپنے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں وہاں یہ پرابلم ہے. یہاں آپ دیکھ لیں، آپ یہ سوچئے کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے خوش نہیں رہتے، کچھ دن کے بعد چلے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو ڈسکور کرنی ہے. یقین کریں کہ آپ اگر جمے رہیں گے نا تو اس سیریز کے اینڈ تک آپ بالکل مکمل بدل چکے ہوں گے. اور اللہ ہم سب کو بدل دے کہ ہم واقعی اس طرح کے بن جائیں کہ جس سے کامیابی ہمارے قدم چومے. زندگی ایک ہی ہے، یہ واپس نہیں ملنی، دوبارہ عمل کی زندگی نہیں ملے گی، وہ تو انعام کی زندگی ہوگی. اس وقت کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اچھی طرح سے استعمال کر سکیں اور کس طرح دوسروں پہ الزام لگانے کے بجائے اپنی اصلاح کر سکیں. اگر سیکھنا چاہیں گے نا تو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا. ایک مثال شیئر کرتی ہوں، انہوں نے بھی لکھا ہے، میں اپنے لفظوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ایک شخص گھر میں
ریڈنگ کر رہے تھے، بک پڑھ رہے تھے، تو ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بار بار ان کو آ کے تنگ کر رہا تھا۔ اب بار بار بچے کو کھلونے دیتے، کچھ بتاتے، لیکن ہوتا کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ پھر باپ کے سر پہ سوار ہوتا کہ میں کیا کروں، میں فارغ ہوں۔ تو ان کو ایک ترکیب سوجھی، اور وہ کیا تھی کہ ایک اخبار رکھا ہوا تھا، تو اس کے ایک صفحے پر پورا گلوب بنا ہوا تھا، دنیا کا نقشہ تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس اخبار کے ٹکڑے کیے، اس نقشے کو پھاڑا اور بچے کو دیا اور کہا کہ جاؤ بیٹا اس کو بیٹھ کے گلوب کو دوبارہ جوڑ کے لاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز کتنی اچھی لگتی ہیں۔ وہ بچہ گیا اور اس کا خیال تھا چلیں اب 2-3 گھنٹے بیٹھا رہے گا، کہاں اس سے یہ پورا نقشہ سیٹ ہوگا اور آئے گا۔ لیکن ان کی امید کے بالکل برعکس کیا ہوا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ بچہ واپس آ گیا، کہنے لگا ابو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا۔ باپ نے کہا ارے یہ کیسے، لاؤ دکھاؤ۔ دیکھا تو بالکل ٹھیک اپنی جگہ پہ وہ ہر ملک کی جگہ لگی ہوئی تھی۔ بچے کی طرف دیکھا، کہنے لگا اتنا ذہین بچہ ہے میرا، بڑی حیرت ہوئی۔ کہنے لگا بیٹا یہ بتاؤ تم نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا؟ تو بیٹے نے جواب کیا دیا کہ ابو جب آپ نقشے کے ٹکڑے کر رہے تھے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے آدمی کی بڑی سی تصویر بنی ہوئی ہے، یعنی اخبار کی دوسری طرف، بس میں نے اس تصویر کو ٹھیک کر لیا تو دنیا کا نقشہ خود بہت ٹھیک ہو گیا۔ کہنے کو تو یہ ایک بچے کی بات تھی، لیکن اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں یہی اس وقت مسئلہ ہے۔ کوئی ادارہ، کوئی گھر، کوئی کاروبار، کوئی آفس، اگر آپ اس کی کارکردگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو افراد، انسان، آدمی، کام کرنے والوں کے نقشے ٹھیک کر لیں۔ تصویر ٹھیک ہو گئی، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہو جائیں گی، اور جتنا زیادہ ہم ان چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے انشاءاللہ اتنی تبدیلی آئے گی۔ ہر وقت ہم شکوہ کرتے ہیں اپنے ملکوں میں گٹر خراب ہیں، کچرا بہت ہے، لیکن کبھی سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں کوئی وجہ کہ تم کہتے ہیں ہاں ریسورسز کی کمی ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کمی اچھی تربیت والے انسانوں کی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ شخصیت کی تعمیر کے مقاصد کیا ہیں۔ کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کا مقصد واضح ہو تو پھر وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ مثلا اگر اس وقت آپ سن رہے ہیں تو جب آپ کے پاس یہ مقصد ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کو اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہم تقریباً 10 سے زیادہ مقاصد نوٹ کریں گے، آپ بھی نوٹ کریں، لکھ سکیں تو لکھیں، اور پھر بعد میں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا طریقہ کار ہے کہ جس سے ہم اپنی شخصیت کو بہتر کر کے فائدہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کہ کس انداز سے ہم اپنے اداروں میں کام کریں گے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ میں جو کام کرنا چاہتی ہوں وہی کروں۔ یہ مسئلہ ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، یعنی جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ کر لوں۔ یہ پہلا مقصد ہے شخصیت کی تعمیر کا۔ دوسرا مقصد کیا ہے کہ جو کام کرنا ہے اسے بہتر طریقے سے اور مستعدی کے ساتھ کریں۔ کام کرنا ہی کچھ نہیں ہوتا، مثلا اگر آپ نے آج 3 کھانے پکانے ہیں، یہ گول ہے آپ کا۔ آپ کو پہلی مثال یہ تھی کہ جو کام کرنا ہے وہی کرے، یعنی اگر کھانا پکانا ہے تو پکا لیا۔ دوسرا مقصد کیا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے پکانا۔ اب یہ نہیں کہ آدھا جل گیا یا آدھا کچا رہا، بلکہ جلدی سے کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ پھر ایک تیسرا مقصد ہے ہمارے اس سارے سلسلے کا، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے اپنے ارد گرد والوں کی تربیت کرنی ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں، ہمارے کام چلتے رہیں۔ ایک ماں اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کر دے کہ ماں پاکستان چلی بھی جائے 1 مہینے کے لیے تو ایسا نہ ہو کہ واپس آ کے گھر کا حلیہ دیکھ کے پریشان ہو جائے کہ یہ کیوں ہوا اور میں تو ایسے نہیں چھوڑی۔ کیا یہ آپ کو ایک ہے پرابلم؟ آپ کہتی ہیں میں گھر میں نہ ہوں تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ چلیے انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں قصور ان بچیوں کا زیادہ تھا یا ہمارا زیادہ ہے۔ پھر ایک اور ہم نے جو مقصد سامنے رکھنا ہے وہ کیا ہے کہ جو کام بھی میں کروں اس کا نتیجہ بہت جلد اور بہترین انداز میں میرے سامنے آئے۔ بعض پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ ان کو کرنے میں اتنا وقت گزر جاتا ہے کہ جس کے ساتھ پھر اس کی افادیت ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور مقصد یہ رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی شخصیت میں ایسی تبدیلیاں لانی ہیں کہ جس سے دنیا میں بھی ہمارے گھر، ہمارے خاندان اور ہمارے ارد گرد کی تمام چیزیں صحیح رہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی اچھی ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر اگلا ہمارا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ کوئی افسر ہیں
تو آپ کے ماتحت آپ سے خوش رہیں، اور اگر آپ ماتحت ہیں تو آپ کے ساتھی اور افسر دونوں خوش رہیں۔ آپ نے ماں ہونے کے ناطے یہ کرنا ہے کہ میں نے ایک ایسی شخصیت اپنی گروم کرنی ہے کہ میرے بچے بھی مجھ سے خوش رہیں اور میرا شوہر بھی خوش رہے۔ یہ مثال میرے حال بہت اچھی رہے گی، کیونکہ بچے بھی خوش رہیں اور میاں بھی رہے۔ عموماً بیلنس نہیں کر پاتے، تو انشاءاللہ ہمارا یہ بھی ایک مقصد ہوگا۔ پھر اگلا مقصد کیا ہے کہ میری شخصیت ایسی ہو کہ میں پریشانی کا شکار نہ رہوں، میری زندگی سے ڈپریشن نکل جائے۔ اور ڈپریشن کب ہوتا ہے؟ جب جو کرنا چاہیں وہ نہ کر سکیں۔ انشاءاللہ جب ہم اپنی شخصیت کو بالکل درست کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں اس طرح کی تبدیلیاں آئیں گی کہ بہت ساری ذہنی تفکرات ختم ہو جائیں گے۔ اور اگلا مقصد کیا ہے کہ ہم نے اپنی شخصیت ایسی بنانی ہے کہ صرف اپنی ہی نہیں، دوسروں کی دنیا کو بھی بہتر کرنا ہے اور ان کی آخرت کو بھی سنوارنا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری یہ ساری چیزیں چلتی جائیں گی۔ تو یہ صرف ایک چھوٹا سا ایک آپ کے لیے خلاصہ تھا۔ کل اب آگے ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ ایک اچھی شخصیت کو کس طریقے سے لے کے چلیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا۔ ساری جو آج کی نشست تھی اس کا خلاصہ کیا ہے، میں اگر آپ کو چند جملوں میں بول دوں تو بہتر ہو جائے گا۔ پہلی بات ہے کہ اپنی ناکامیوں کی وجہ دوسروں کو نہیں گرداننا۔ آج کے بعد یہ نہیں کہنا کہ میرے حالات اچھے نہیں، موافق نہیں، اس لیے میں کچھ نہیں کر پائی۔ پھر اگلی بات ہے کہ ہم نے اپنے گول بھی حاصل کرنے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں پسندیدہ بھی رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہم نے اگلی یہ بات سیکھی کہ ایسی پرسنالٹی گروم کرنی ہے کہ جس سے صرف اس دنیا کے فائدے ہی نہیں بلکہ آخرت کے فائدے بھی لے سکیں۔ اور پھر اگلی بات ہم نے اپنے لیے یہ سوچ لی کہ صرف اپنی ہی دنیا اور آخرت اچھی نہیں کرنی بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کی بھی دنیا کو اچھا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہیں پہ رکیں گے، وقت پورا ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوگا نا کہ ہم اس میں اور کیا کچھ کریں گے، تو میں صرف آپ کو ٹاپکس بتا دوں کہ ہم اس سیریز میں جو ٹاپکس کور کریں گے اس میں انشاءاللہ تعالی ایک پرسنالٹی کو اچھا کرنے میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اور کیا چیزیں ہیں کہ جو بندے کے اندر آنی چاہیے، اس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی 14 پوائنٹس ہم اس میں انشاءاللہ آنے والی کلاسز میں دیکھیں گے کہ کیا پوائنٹس ہیں کہ جو ہم اپنی ذات کے اندر لائیں گے یا جن پہ عمل کریں گے تو ہماری شخصیت بہتر ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہمارا ایک ٹاپک اس میں کیا ہوگا کہ کچھ ایسی اخلاقی خوبیاں ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں ہوگا اور ہم اچھی طرح سے سوچیں گے۔ پھر انشاءاللہ اس میں ہم ایک اپنی ڈائری کو کیسے بنائیں، ڈائری مرتب کرنے کا ایک طریقہ کار ہمارے سامنے آئے گا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون سی ناپسندیدہ چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ اہم ہیں لیکن وہ بہت اہم ہوتی ہیں، ان کو ایک ایک کر کے کھرچیں گے اور اس کو ہم ایکٹیویٹی بیس پہ کریں گے۔ اور پھر انشاءاللہ اسی میں ہم کچھ کامیاب لوگوں کے کرنے کے کام اور ان سے کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات بھی کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم کچھ چیک لسٹ بھی ساتھ بنائیں گے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی کرے۔ ہاں، دعائیں مانگنی آج سے شروع کر دیں کہ اللہ تو مجھے ایسی شخصیت دے دے کہ میں تھوڑی زندگی میں زیادہ کام کر سکوں اور مجھے دنیا میں بھی پسندیدہ بنا اور اپنی نگاہوں میں بھی پسندیدہ بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔